Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, you are watching my YouTube channel فیضان اتار رضا چینل. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی نیت سے میں بھی اور آپ بھی دیکھیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا وہ اور اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ امتحانات کی تیاری کیسے کریں، یعنی کوئی انہیں آئیڈیا. تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آئی ول گیو یو سم ٹپس 10 ٹپس دوں گا میں کہ ہاؤ کین وی پریپیئر آور ایگزام اینڈ گین گڈ مارکس. تو آج کی اس ویڈیو کو غور سے مکمل سنیے اور لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے چینل کو، تاکہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے. تو آئے ناظرین شروع کرتے ہیں. ہاؤ کین وی پریپیئر آور ایگزام. پیپر کو حل کرنے کے لیے فرسٹ آف آل فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ ہماری جو کرسیو رائٹنگ ہے، کیلی گرافی جو ہماری رائٹنگ ہے اردو اور انگلش کی، دیٹ شوڈ بی گڈ. پھر اکثر یہ ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو آور بیلوڈ پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم said about if we forget anything you should recite the Durud Salam on the beloved prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. تو ایک کتاب کا تعارف بھی میں آپ کو کرواتا چلوں، اور بہت ہی پیاری میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب امتحان کی تیاری کیسے کریں. تو اس میں سے انشاءاللہ تعالی کچھ ٹپس بھی آپ کو دوں گا. اس کو یو کین آلسو ڈاؤن لوڈ فرام دا ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو میرے اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ہوم ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے 03227147 تو کالج، سکول، یونیورسٹی اور مدارس کے طلباء کے لیے بہت ہی پیاری میرے شیخ طریقت میرے امیر اہل سنت کی یہ تحریر ہے اور شاہکار تصنیف ہے. آئیے اس کے اندر کیا ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت اس کی کانٹینٹس ہے کہ اسباق کی دہرائی کیسے کریں. حافظہ کی کمزوری کا الحمدللہ علاج بھی اس میں دیا گیا ہے، اور بھی بہت کچھ علم کے فضائل ہیں، اور پڑھائی میں برکت کا مدنی نسخہ بھی اس میں ہے. سبق یاد کرنے اور امتحان دینے کا طریقہ بھی الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہے. تو آئیں چند ایک ہم جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں. جب امتحان کا آغاز ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کسی بھی مضمون کے پرچہ یعنی پیپر سے ایک دن قبل اس کو اجمالی طور پر یعنی مختصر طور پر اس کی دہرائی کر لیں. جس طریقے کا پرچہ ہو اس میں ساری رات اکثر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ساری رات ہی گزار دیتے ہیں، جو ہے نا وہ نیند کشا گولیاں بھی کھاتے ہیں نیند دور کرنے کی. تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ساری رات جاگنے سے پیپر میں تھکن جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہے. تو اس طرح ساری محنت پر پانی پھر سکتا ہے. نمبر 3، جب امتحان دینے جائیں تو غسل یا وضو کر کے جائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ذہن بھی فریش رہے گا اور وضو کی برکات بھی نصیب ہو، کانفیڈنس لیول بھی انشاءاللہ امپروو ہوگا. نمبر 4، جانے سے پہلے ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیں، خالی پیٹ امتحان دینے نہ جائیں. تو یہ پرچہ دیتے وقت توانائی صرف ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ کو نقاہت یعنی ویکنس کا احساس ہوگا اور ذہن بھی ٹھیک طرح سے کام نہ کر سکے گا. نمبر 5، امتحانی مرکز یعنی ایگزامینیشن سینٹر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے وہ اشیاء ضرور لے لیں جس کی دوران امتحان ضرورت پڑتی ہے، تاکہ کسی سے مانگنے کی حاجت نہ ہو. مثلا قلم، مارکر، اسکیل، اریزر وغیرہ وغیرہ جو چیزیں، جیومیٹری باکس ایٹسٹرا. اپنی رول نمبر سلپ لازمی ذہن نشین رکھیں. پھر اریزر، روشنائی، یہ انک بورڈ وغیرہ وغیرہ. نمبر 6، پہلے دن امتحانی مرکز میں ذرا جلدی چلے جائیں تاکہ کسی اگر کمپلیکیشن کا شکار نہ ہو سکیں. نمبر 7، امتحانی مرکز پہنچنے کے بعد اپنے بیٹھنے کی جگہ فرسٹ آف آل جو ہے نا وہ معلوم کر لیں کہ آپ کی سیٹ نمبر کیا ہے. نمبر 8، پرچہ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ذہن کو آرام دینے کے لیے کتاب کا مطالعہ کو بالکل آپ ریموو کر دیں، اس کو لیفٹ کر دیں، چھوڑ دیں. نمبر 9، غیر ضروری گفتگو میں مشغول ہونے کی بجائے درود پاک پڑھیں. جی ہاں،
درود پاک پڑھنے سے بھی پیپر میں مدد حاصل ہوتی ہے. جب آپ کوئی چیز بھول جائیں تو انسٹیڈ آف چیٹنگ کی طرف جو ہمارا ذہن جائے, ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود ہے, اس کو پڑھتے جائیں تو جہاں بھولیں وہاں بھی درود شریف پڑھیں, ادھر ادھر نظر نہ کریں, تاکہ ہمیں ہمارا ایگزامینر جو کنٹرولر امتحانات ہے اس پر بھی ایک اچھا امپریشن پڑے. اور آپ نے اس نیت سے درود پاک نہیں پڑھنا ہے کہ اچھا امپریشن پڑے, بلکہ رضا الہی کی نیت سے اور اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے چیزیں گمی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں. تو ناظرین, نمبر 9 کے بعد نمبر 10 پوائنٹ جو ہے نا امتحان کی تیاری کے حوالے سے کہ ذہن پر کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں کہ نہ جانے کیا ہوگا. 7 الائچی کوئی چبانے والی چیز لے جائیں اگر روزہ نہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا وہ کیا ہوگا کہ ذہنی دباؤ, مینٹل پریشر سے جو ہے نا وہ ہم بچ سکیں گے. تو اس طرح وضو وغیرہ استنجا پہلے سے ہی کر کے جو ہے نا وہ ایگزامینر کی طرف سے جانے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود اگر اجازت مل گئی تو وقت کا ضیاع ہوگا. اس لیے بہتر یہ کہ پہلے سے ہی, جیسے کہ وضو گھر سے کر کے جانا مسجد کے لیے سنت ہے, تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ وضو گھر سے کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹائم ویسٹ بھی. اگر اس میں پیپر میں نماز آ جاتی ہے تو اپنا مصلی بھی ساتھ رکھیں اور نماز کو جو ہے نا وہ ضرور ادا کریں. یہ نہیں ہے اکثر اسٹوڈنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں بس کہ پیپر جو ہے نا وہ ہمارا اچھا ہو جائے. یاد رکھیے کہ پیپر تبھی اچھا ہوگا جب ہم نماز کا بھی خیال رکھیں گے. نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.